گرداب ایپیسوڈ 42۔ سر آپ کے گھر سے فون ہے۔ وہ بڑے انہماک سے ٹی وی پر نشر کیے جانے والا 9 بجے کا خبرنامہ دیکھ رہا تھا کہ بٹلر نے اسے اطلاع دی۔ گھر سے فون ہونے کا مطلب تھا کہ کال ممانی آفرین کی ہوگی۔ ہیلو شہریار بیٹا، یہ میں بول رہی ہوں، تمہاری ممانی۔ اس کے ہیلو کے جواب میں فوراً ہی دوسری طرف سے سنائی دینے والے جملے نے اس کے اندازے کی تصدیق کر دی، مگر ممانی آفرین کے لہجے میں جو پریشانی تھی اس نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ خیریت تو ہے ممانی جان؟ اس نے فوراً ان سے پوچھا۔ نہیں خیریت نہیں، شینا آج صبح سے لاپتہ ہے۔ اس کی دی ہوئی اطلاع پر وہ ہل کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کہاں گئی وہ؟ لفظ لاپتہ نے اس کے ذہن میں بھونچال برپا کر دیا۔ ایک لڑکی کے لاپتہ ہونے کا مطلب یہ نہیں لیا جا سکتا کہ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح گھر کا راستہ بھول گئی یا کسی بھیڑ بھاڑ میں گم ہو گئی۔ اس کے لاپتہ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسے کسی نے غائب کر دیا یا پھر اپنی مرضی سے کہیں چلی گئی ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہی نہایت تشویشناک تھیں۔ ڈی آئی جی سجاد رانا کی بیٹی کو اگر کسی نے غائب کیا تھا تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی گہری چال تھی۔ سجاد رانا کو کسی کام سے روکنے یا اس سے کوئی مطالبہ منوانے کے لیے ایسی حرکت کی جا سکتی تھی، جبکہ دوسری صورت بھی تمہید از امکان نہیں تھی۔ شوق و شنگ بھولی بھالی شینا عمر کے جس حصے سے گزر رہی تھی وہ بہت نازک تھا۔ اس عمر میں لڑکیوں کو راستے سے بھٹکا دینے والے بہت ہوتے ہیں۔ وہ کہاں گئی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ مجھے تو خود ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بارے میں بتایا گیا ہے، ورنہ تمہارے ماموں اور سجاد دونوں نے مجھ سے یہ بات چھپائی تھی۔ اب بھی انہوں نے مجھے مریم کی وجہ سے اطلاع دی۔ شینا کے غائب ہونے کی وجہ سے پریشانی میں اس کا بی پی شوٹ کر گیا۔ میں اس وقت سجاد کے گھر میں مریم کے پاس ہوں۔ مریم کو ڈاکٹر نے کوئی دوا دے دی ہے جس کی وجہ سے وہ سو گئی ہے۔ میرا دل اکیلے میں بہت گھبرا رہا تھا، اس لیے میں نے تمہیں فون کر لیا۔ اسے ان کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا آپ پریشان مت ہو، میں خود وہاں آتا ہوں، پھر مل کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اس نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ ان پر اس کی بات کا فوری اثر ہوا۔ اس سے ان کی جذباتی وابستگی اتنی شدید تھی کہ وہ سجاد رانا سے بھی زیادہ اس پر بھروسہ کرتی تھی۔ اس نے مزید 2-3 تسلی آمیز جملے کہے اور پھر فون بند کر کے سجاد رانا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ 2-3 کوششوں کے بعد انہوں نے اس کی کال ریسیو کر لی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں سجاد بھائی؟ شینا کیسے لاپتہ ہو گئی؟ آپ کہاں ہیں اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ان کی آواز سن کر اس نے ایک سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ تمہیں یقیناً ممی نے فون کیا ہوگا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں اطلاع نہیں دی، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ وہ یقیناً پریشان تھے لیکن اپنے لہجے کو سنبھالا ہوا تھا۔ مجھے پریشان ہونا بھی چاہیے، میری بھتیجی صبح سے غائب ہے اور مجھے خبر ہی نہیں دیا آپ نے۔ اس وقت وہ ایسی شہریار نہیں بلکہ ایک چچا تھا جو اپنی بھتیجی کے غائب ہونے پر بری طرح پریشان تھا۔ مجھے تفصیل سے بتائیں کہ ہوا کیا ہے۔ آخر اس طرح شینا کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ سجاد رانا نے اس کی بات کا جواب دینے میں کچھ توقف کیا تو اس نے فوراً ہی دوسرا سوال کر ڈالا۔ میری سمجھ میں خود بھی کچھ نہیں آ رہا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی۔ صبح وہ 10:30 بجے کے قریب ڈرائیور کے ساتھ اسکول کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ آج اس کے اسکول میں کوئی فنکشن تھا، اس لیے اسے اسکول کی ٹائمنگ سے ہٹ کر دیر سے وہاں پہنچنا تھا۔ میں تو صبح ہی گھر سے نکل چکا تھا۔ مریم گھر پر تھی۔ 11:45 بجے کے قریب اس کا فون آیا کہ گھر پہنچے، ایمرجنسی ہے۔ میں گھر پہنچا تو مریم ڈرائیور پر چیخ چلا رہی تھی۔ اس نے دوسرے ملازمین سے اس کے ہاتھ پیر بندھوا دیے تھے۔ میں نے اس سے اس صورتحال کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ شینا کہیں غائب ہو گئی اور یہ اطلاع لے کر آنے والا ڈرائیور ہے۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا صبح جب وہ شینا کو لے کر گھر سے نکلا تو راستے میں اس کے گھر سے اس کی بیوی کا فون آ گیا۔ بیوی نے اسے بتایا کہ تمہاری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے اور گھر میں دوا موجود نہیں۔ ڈرائیور کے مطابق اس کی ماں دمے کی مریضہ تھی جس کی حالت کسی بھی وقت اچانک بگڑ جاتی تھی۔ پچھلے روز اس کی بیوی نے اسے یاد دلایا کہ ماں کی دوائیاں ختم ہو چکی ہیں، مگر وہ تھکا ہونے کی وجہ سے جلدی سو گیا، ماں کی دوا نہیں لا سکا۔ اب جو اسے فون پر یہ اطلاع ملی کہ ماں کی طبیعت خراب ہے اور گھر پر دوا بھی موجود نہیں تو وہ پریشان ہو گیا۔ شینا نے اس کی پریشانی بھانپ لی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے تو اس نے اصرار کیا کہ ڈرائیور اسے اسکول پہنچانے سے قبل اپنی ماں کو اس کی دوائیاں پہنچائے۔ پریشانی کی وجہ سے اس نے شینا کی بات مان لی اور رستے میں پڑنے والے ایک میڈیکل سٹور سے دوائیں اور انہیلر خرید کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا گھر لاہور کے ایک چھوٹے سے علاقے میں واقع تھا۔ وہاں گلیاں اتنی تنگ تھی کہ کوئی گاڑی اندر نہیں لے جائی جا سکتی تھی، چنانچہ اسے شینا کے ساتھ گاڑی کو اپنے گھر سے دور چھوڑنا پڑا۔ گھر پہنچ کر ماں کو انہیلر دینے اور اس کی حالت سنبھلنے میں اسے 10-12 منٹ کا وقت لگا ہوگا۔ 10-12 منٹ بعد وہ واپس اس جگہ پر آیا جہاں گاڑی کھڑی تھی تو اس نے دیکھا کہ شینا گاڑی میں نہیں۔ اس نے ارد گرد کے علاقے میں تلاش کیا لیکن وہاں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ جا سکتی۔ میں نے خود جا کر اس علاقے کا معائنہ کیا ہے، واقعی وہاں تو کوئی دکان وغیرہ تک نہیں کہ یہ سوچا جا سکے کہ شینا کسی خریداری کے لیے گاڑی سے اتری ہو۔ بہرحال ڈرائیور کے مطابق اس نے اپنے طور پر شینا کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور پھر مزید 10-15 منٹ تک انتظار کرتا رہا کہ اگر شینا کسی ضرورت کے تحت گاڑی سے اتر کر کہیں گئی ہو تو اس دوران واپس آ جائے۔
لیکن جب وہ نہیں آئی تو وہ اس کی گمشدگی کی اطلاع لے کر گھر پہنچ گیا۔ مریم نے اسے اس کی بے پرواہی پر پہلے خوب ڈانٹا اور پھر اسکول فون کر کے معلوم کیا کہ شینا وہاں تو نہیں پہنچی۔ مریم کو یقین تھا کہ شینا ضرور اسکول پہنچ گئی ہوگی۔ اس نے دیکھا ہوگا کہ ڈرائیور کو دیر ہو رہی ہے تو اس نے کسی ٹیکسی وغیرہ کے ذریعے اسکول پہنچنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ لیکن جب اسکول سے یہ پتہ چلا کہ شینا وہاں نہیں آئی تو مریم کو صحیح معنوں میں پریشانی ہوئی۔ اس نے مجھے فون کر کے گھر بلوا لیا۔ اس وقت کے بعد اب تک میں مسلسل شینا کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کہیں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ سجاد رانا نے اسے پوری تفصیلات سے آگاہ کر ڈالا۔ میں ابھی نکل رہا ہوں یہاں سے، جلد ہی آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ان کی پوری بات سننے کے بعد اس نے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ رہنے دو شہری، تم کہاں رات کے وقت پریشان ہوگے؟ یہاں ہم سب مل کر کوشش کر تو رہے ہیں شینا کو ڈھونڈنے کی۔ سجاد رانا نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میں یہاں رہ کر اور پریشان ہو جاؤں گا۔ ویسے بھی صبح مجھے لاہور پہنچنا ہی تھا۔ دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کے لیے لاہور آنا میرے شیڈیول میں شامل تھا۔ وقت سے کچھ پہلے پہنچ جاؤں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا۔ اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو وہ شینا کے غائب ہونے کی اطلاع سن کر یہاں آ جاتا۔ شینا سجاد رانا کی اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے سب کی آنکھ کا تارا تھی۔ وہ خود اس سے شدید محبت کرتا تھا۔ یہ شدید محبت ہی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنا لاہور جانا بہت ضروری محسوس کر رہا تھا، ورنہ جس لڑکی کا باپ DIG، نانا IG اور دادا MNA ہو، اس کی تلاش میں کون سی کسر باقی رہ گئی ہوگی۔ یہ بات وہ خود بھی سمجھتا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ تمہارے آنے سے مریم اور ممی کو تھوڑا حوصلہ ہو جائے گا۔ اسے اپنے ارادے میں اٹل دیکھ کر سجاد رانا نے جواب دیا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے بیٹ مین کو اپنا سامان پیک کرنے کا کہا، عبد المنان کو فون کر کے اپنی فوری طور پر لاہور روانگی کے بارے میں اطلاع دی اور چند ضروری ہدایت دینے لگا۔ عبد المنان کو یقیناً پروگرام کی اس تبدیلی پر حیرت ہوئی ہوگی، تاہم اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ جلدی تیار ہوا۔ اس کا ضروری سامان پیک کیا جا چکا تھا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ لاہور کی جانب رواں دواں تھا۔ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے وہ چپ چاپ ان تینوں کو تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ملکہ رانی اور نگار کے نام سے جانے والی یہ تینوں ہستیاں آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے تیار ہو رہی تھیں۔ تینوں نے خوب بھڑکیلے اور قدرے فٹنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس قسم کے کپڑے پہننے کا ایک ہی سبب تھا کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، سو وہ اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے بھرپور انتظام کرتی تھی، یا شاید کرتے تھے۔ یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان کے لیے کون سا صیغہ استعمال کیا جائے۔ وہ معاشرے کے اس تیسرے طبقے سے تعلق رکھنے والی ہستیاں تھیں جنہیں اللہ نے مرد یا عورت کی واضح پہچان عطا کرنے کے بجائے ایک درمیانی حالت میں پیدا کر دیا تھا، اور اب اس تیسرے طبقے سے تعلق رکھنے والے وہ افراد اپنی تخلیق کے مقصد پر پریشان زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنے کے لیے اپنی ذات کو تماشا بنا کر پھرتے تھے۔ صرف جنس کا تعین نہ ہو سکنے کے باعث وہ اچھے خاصے صحت مند، ہاتھ پیروں سے سلامت، عقل و شعور رکھنے کے باوجود معاشرے میں ایک کمتر افراد کے طور پر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ انہیں نہ تو اپنوں کے درمیان رہنے کا حق حاصل تھا، نہ تعلیم حاصل کرنے کا، اور نہ ہی رزق حلال کمانے کے سیدھے رستوں پر چلنے کا۔ وہ سارے حقوق جو بطور انسان سب کو حاصل تھے، معاشرے نے صرف اس وجہ سے ان سے چھین لیے تھے کہ قدرت نے انہیں ایک واضح شناخت کے بجائے آزمائش بنا کر دنیا میں اتارا تھا۔ وہ تیسرا طبقہ معاشرے کے ان افراد کے لیے تھا جو ہر طرح سے مکمل تھے۔ ایک آزمائش ہی تو تھی، لیکن معاشرے نے ان سے جو سلوک روا رکھا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ مجموعی طور پر پورا معاشرہ اس آزمائش میں ناکام ہو چکا ہے۔ انہیں معاشرے سے کچھ ملتا تھا تو وہ تضحیک اور تحقیر تھی۔ لوگ انہیں روزگار کے مواقع دینے کو رضامند نہیں ہوتے تھے، لیکن چند سکے بھیک میں دینے کے بعد وہ خود کو سرخرو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان میں بھی ہمدردی اور دردمندی کے احساس کے ساتھ بھیک دینے والے کم ہی تھے۔ زیادہ تر تو ان کی بھونڈی آوازوں، بے لوث جسموں کی حرکت، تالیوں کی پٹاپٹ اور ڈھول کی ڈھپا ڈھپ سے تیار کردہ بیہودہ تماشے سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہی نوازتے تھے۔ ایک مختصر تعداد ان شوقین کی تھی جنہیں داد عیش دینے کے لیے یہی آدھے ادھورے معمہ جسم ہی بھاتے تھے۔ وہ اپنی الگ دنیا بسا کر سارا درد دل میں چھپائے ہنسی خوشی رہنے پر مجبور تھے۔ ان کے ساتھ اس تنگ و تاریک گھر میں موجود افراد بھی ایسے ہی تھے جن کے ماں باپ نے انہیں جانے کیا نام لیے تھے، لیکن وہ خود کو ملکہ رانی اور نگار کہلا کر خوش ہوتے تھے۔ اسے بھی یہاں شہزادی کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا، ایسی شہزادی کے عہدے پر جس کے پاس کوئی اختیار سہولت نہیں تھی۔ وہ ان کے ساتھ جا کر ڈھول پیٹتی تھی، تب کہیں جا کر چند روپے ہاتھ آتے تھے جن کے سہارے زندگی کی گاڑی کو گھسیٹا جا سکے۔ اے شہزادی، تو کیا کاہنوں کی طرح بیٹھی منہ تک رہی ہے؟ اٹھ جا کر تیار کیوں نہیں ہوتی؟ اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر ملکہ نے اسے ٹوکا۔ وہ خود آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اپنے گردن سے نیچے آئے بالوں میں اس نے نقلی بالوں کی چٹیاں گوندی تھی۔ اب اس چٹیا میں زرد اور سنہری رنگ کا پراندہ ڈال رہی تھی۔ ہاں جلدی اٹھ جا، دیکھ آج میں نے تیرے لیے سرخ جوڑا نکالا ہے۔ تو جلدی سے اٹھ کر کپڑے بدل لے، پھر مجھے تیرا میک اپ بھی کرنا ہے۔ رانی نے ملکہ کا ساتھ دیتے ہوئے اسے ٹوکا، جو یوں ہی ٹیک لگائے دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ چل اٹھ جانا، کیوں نخرے سوج رہے ہیں آج تجھے؟
خواہ ہمیں بھی دیر کروائے گی. اچھی خاصی دیر ہو گئی ہے. میں نے صبح راؤنڈ لگا کر 2 شادی والے گھر تاڑ لیے ہیں. اب تیار ہو کر سیدھے وہیں جائیں گے. جلدی سے تیار ہو جا. رانی اسے لیکچر سناتے ہوئے تھوڑا سا جھنجھلا کر بولی. شہزادی کو رہنے دو، آج یہ میرے ساتھ رہے گی. اس سے قبل کہ شہزادی ان لوگوں کے اصرار پر اپنی جگہ چھوڑ کر تیار ہونے کے لیے اٹھتی، کمرے میں ایک آواز گونجی. یہ آواز ان سب کے گرو الماس کی تھی. لے جانے دینا گرو جی، شہزادی کو ہمیں اپنے ساتھ، آج بڑی کمائی کا چانس ہے. شہزادی ساتھ ہوئی تو زیادہ پیسے ملیں گے. رانی نے ٹھٹک کر فرمائش کی. کیوں، تو اپنا سارا ہنر بھول گئی ہے کیا جو لوگوں نے تجھ پر نوٹ نچھاور کرنے چھوڑ دیے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو میں تجھے اپنے ڈیرے سے چلتا کرتی ہوں، تیری جگہ کوئی اور آ جائے گا. گرو نے فوراً اسے جھاڑا. ایسی کوئی بات نہیں ہے گرو جی، رانی میں ابھی بڑا دم باقی ہے. میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ شہزادی بہت اچھا ڈھول بجاتی ہے. اس کی ڈھول کی تھاپ پر میں دل سے ناچتی ہوں. رانی نے جلدی سے اپنی رضامندی پیش کی. کوئی بات نہیں، آج نگار ڈھول بجا لے گی. پہلے بھی تو یہی بجاتی تھی اور تم لوگ اسی ڈھول پر ناچ کر کماتی تھی. آج شہزادی سے مجھے کام ہے، اس لیے اسے روک رہی ہوں. اگر تم کچھ کم بھی لائیں تو میں کچھ نہیں کہوں گی. گرو نے گویا سارا مسئلہ ہی حل کر دیا اور پھر شہزادی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا. تو تیار ہو جا، آج تجھے میرے ساتھ ایک جگہ چلنا ہے. حکم صادر کرنے کے بعد اس نے کمرے میں رکنے کی زحمت نہیں کی. شہزادی کو گرو سے سخت نفرت تھی اور اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی حکم مانے، مگر ان وجودوں کے درمیان گرو کی حیثیت ایک ظالم حکمران کی تھی جو اپنے حکم میں ذرا سی بھی سرتابی برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ یہاں اپنی آمد کے ابتدائی عرصے میں گرو کے بڑے مظالم سہ چکی تھی، اس لیے اب بھی دل میں نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. نگار نے اس کی تیاری میں مدد کی. اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا. نگار کے کیے میک اپ نے اسے بالکل بدل کر رکھ دیا. آئینے میں نظر آتا عکس اسے اپنے بجائے کسی اور کا محسوس ہو رہا تھا. ہاں بھائی شہزادی، تیار ہو گئی تو؟ ابھی وہ آئینے میں اپنا جائزہ لے رہی تھی، گرو نے پیچھے سے آ کر اس سے پوچھا. اس نے محض اسبات میں سر ہلا کر اس بات کا جواب دیا. چل تو پھر نکل چلیں، ہمارا انتظار ہو رہا ہوگا. گرو نے کہا تو وہ اس کے پیچھے چل پڑی، مگر یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ انہیں کہاں جانا ہے اور کون ان کا انتظار کر رہا ہے. اس کا یہی خیال تھا کہ گرو بھی اسے کسی خوشی کے گھر میں کمائی کے خیال سے لے کر جا رہا ہے. ویسے یہ بات کچھ خلاف معمول تھی. گرو عموماً گھر میں ہی رہتا تھا. کمانے دھمانے کی ذمہ داری اس کے سر پر نہیں تھی. ہاں، اگر کوئی بڑا فنکشن ہو رہا ہوتا تو وہ خود نگرانی کے لیے ضرور جاتا. آج نہ جانے اسے کہاں جانا تھا کہ اس نے باقی ٹیم کو ساتھ لے جانا ضروری نہیں سمجھا. دل ہی دل میں الجھتی وہ گرو کے پیچھے چلتی رہی. پتلی پتلی گلیوں سے گزر کر جہاں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے تھے، وہ دونوں کھلی جگہ پر پہنچے. یہ جگہ مین روڈ تو نہیں تھی، لیکن یہاں سے رکشہ وغیرہ آسانی سے مل جاتا تھا. اس وقت بھی گرو نے ہاتھ دے کر ایک خالی ٹیکسی کو روکا. کدھر جانا ہے؟ ان کے قریب رکنے کے بعد ٹیکسی والے نے مانی خیزی سے پوچھا. یقیناً ان انوکھی سواریوں کو دیکھ کر اسے تفریح سوج رہی ہوگی. تم چلو تو صحیح، جگہ کا بھی بتا دیں گے. گرو نے اس کے لہجے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خود ہی ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا اور نروس سی کھڑی شہزادی کو ٹیکسی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا. اس وقت وہ عمر کے جس حصے میں تھا اسے اس طرح کے رویے سہنے کی عادت ہو چکی تھی. وہ ان رویوں کو کسی خاطر میں لانا ضروری نہیں سمجھتا تھا. اب تو بتا دو کہاں جانا ہے یا میں خود ہی اپنی مرضی سے کہیں لے چلوں. ٹیکسی مین روڈ پر پہنچی تو ڈرائیور نے ایک بار پھر شوخی سے پوچھا. ماڈل ٹاؤن چلو. اوہو، لگتا ہے کسی اونچی جگہ پروگرام ہے آج. جب ہی بڑے نخرے سے بات کر رہے ہو. گرو کے لہجے کی مسلسل بے نیازی کو محسوس کرتے ہوئے ڈرائیور نے اسے چھیڑا. ہماری اونچی نیچی جگہ پروگرام کرنے سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اپنا منہ بند کر کے بیٹھو. جب ہم تمہاری ٹیکسی سے اتریں گے تم اس وقت اپنا منہ کھولنا. تمہیں تمہارا منہ مانگا کرایہ مل جائے گا. گرو نے اس بار سختی سے کہا، لیکن وہ کافی ڈھیٹ انسان تھا. وہ کہکا مار کر ہنسنے لگا، پھر بیک ویو مرر میں شہزادی کی طرف دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے بولا. لگتا ہے تیرا گرو تیرا سودا کرنے جا رہا ہے جب ہی اتنا مغرور ہو رہا ہے. ہاں، آج کل تو تم لوگوں کے بھی بڑے دام چڑھے ہوئے ہیں اور تو ہے ہی زبردست مال. اس کی یہ بے حجابانہ باتیں سن کر شہزادی نے جواب تو نہیں دیا، لیکن منہ پھیر کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی. اسی وقت ان کی ٹیکسی کے قریب سے ایک گاڑی گزری. گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے شخص کا چہرہ اس کے لیے شناسا سا تھا، لیکن اس سے قبل وہ شناسا چہرہ والے اس شخص کو آواز دیتی گاڑی ٹیکسی کو اوورٹیک کرتی ہوئی آگے نکل چکی تھی. دوسری طرف یہاں ٹیکسی میں بھی صورتحال بدل گئی تھی. گرو کے لیے ٹیکسی ڈرائیور کا رویہ ناقابل برداشت ہو چکا تھا. گرو نے نہایت غصے سے اسے ٹیکسی روکنے کا حکم دیا. اتنا غصہ اچھی بات نہیں، غصہ کرنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں. تم تو پہلے ہی اچھی خاصی عمر کے ہو، ایسا نہ ہو اتنی زیادہ جھریاں پڑ جائیں کہ سرخی پاؤڈر کی تہ بھی بیکار ہو جائے. وہ ہنوز ان سے مستی کے موڈ میں تھا، اس لیے گرو کے غصے کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا. لیکن گرو بھی کوئی معمولی شے نہیں تھا، اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا. اپنے بھدے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے رکھنے کے باوجود اس میں عورتوں والی کمزوری کے نام و نشان بھی نہیں تھا.
चुनांचा पीछे से हाथ डालकर टैक्सी ड्राइवर की गर्दन को सख्त और खुदरी उंगलियों की गिरफ्त में लेकर झटका देते हुए तहकमाना लहजे में बोला, शराफत से गाड़ी रोक दे वरना अपनी जान की परवाह किए बगैर तेरा गला घोंट दूंगी। मस्तियों में मसरूफ ड्राइवर को उंगलियों की गिरफ्त और लहजे की संगीनी ने समझा दिया कि वो अपनी धमकी को अमली जामा भी पहना सकती है, इसलिए मजीद बगैर किसी हीले हुज्जत के टैक्सी रोक दी। तू इस लायक तो नहीं कि तुझे कुछ दिया जाए, लेकिन मैं तुझे यहाँ तक का किराया दे देती हूँ। टैक्सी रुकने के बाद गुरु ने फौरन नीचे उतरते हुए ड्राइवर से कहा। खड़े खड़े अपने बड़े से पर्स को टटोल कर इसमें से किराए के पैसे ढूंढने लगा। शहजादी अब तक हैरान परेशान सी टैक्सी में बैठी थी। उसका जहन इस सूरत हाल को पूरी तरह समझने से कासिर था। ए शहजादी, उतर नीचे, क्या इसके साथ जाने का इरादा है? इसे यूं ही बैठा देखकर गुरु ने इससे डपटा तो इसने लॉक खोलकर अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला, लेकिन अभी नीचे नहीं उतर पाई थी कि ड्राइवर ने अपनी जगह बैठे बैठे पीछे की तरफ झुककर तेजी से दरवाज़ा दोबारा बंद किया। शहजादी के हलक से एक जोरदार चीख निकली। इसका दरमियान में रखा हुआ हाथ दरवाजे बंद करने की वजह से बुरी तरह कुचल गया। ड्राइवर, जो यकीनन दरवाज़ा बंद करने के बाद इस समेत टैक्सी को भगा ले जाने का इरादा कर रहा था, इसकी चीख पर जरा बौखला सा गया। गुरु के लिए ये जरा सा वक्फा ही काफ़ी था। इसने ड्राइवर की तरफ का दरवाज़ा खोलकर इसे गिरेबान से पकड़कर नीचे घसीटा, दोनों हाथों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। इसके हाथ इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि ड्राइवर अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा था। इनके करीब से गुजरने वाली गाड़ियाँ और इर्द गिर्द मौजूद लोग इस तमाशे को देखने के लिए जमा होने लगे। टैक्सी ड्राइवर की एक हिजड़े के हाथों पिटने का नज़ारा करने से ज़्यादा दिलचस्प काम भला और कौन सा हो सकता है। मैं हिजड़ा हूँ, मगर तुझ जैसे मर्दों से निपटना खूब आता है। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। टैक्सी ड्राइवर को मारने के साथ साथ वो अपनी करख्त आवाज़ में इससे बोलता भी जा रहा था। छोड़ दो भाई, इसे जाने दो। देखो तुम्हारी साथी के हाथ से कितना खून निकल रहा है, पहले इसे देखो। आखिरकार एक समझदार बड़े मियाँ ने आगे बढ़कर मदाखलत की और ड्राइवर की जान छुड़ाते हुए गुरु को शहजादी की तरफ मुतवज्जा किया। इसके हाथ से वाकई खून निकल रहा था और तकलीफ की शिद्दत से चेहरा जर्द हो रहा था। इसका हाल देखते हुए गुरु ने ड्राइवर को एक ज़ोरदार ठोकर रसीद की और फिर इसकी तरफ लपका। अपने दुपट्टे को इसके हाथ के गिर्द लपेटते हुए इसे सहारा देकर खड़ा किया और दूसरी टैक्सी रोककर इसमें सवार हो गया। ये टैक्सी वाला संजीदा मिजाज और अपने काम से काम रखने वाला था। इसने ना तो इन दोनों को घूर घूर कर देखने की कोशिश की और ना ही उल्टे सीधे सवालात करके दिमाग ख़राब किया। बस खामोशी से इन्हें मॉडल टाउन की एक पुरानी सी कोठी पर पहुंचा दिया। इन्हें वहां पहुंचाने के बाद वो अपना किराया वसूल करके रवाना हो गया। गुरु ने कोठी के दरवाजे के साथ लगा घंटी का बटन दबाया तो फौरन ही दरवाज़ा खुल गया। क्या हुआ अलमास, ये बच्ची कैसे जख्मी हो गई? गेट खोलने वाले ने, जो इन्हीं जैसा था, शहजादी के हाथ से निकलते हुए खून को देखकर फौरन पूछा। बस एक खबीस आदमी टकरा गया था, इसकी वजह से मुसीबत आ गई। गुरु खुद शहजादी के जख्मी होने पर रंजीदा था। चुनांचा इस तरह दांत कचकचाते हुए बताया जैसे इस टैक्सी ड्राइवर को अपने दांतों तले पीस रहा हो। तुम इसे अंदर ले चलो ताकि इसकी मरहम पट्टी की जा सके। इसके मशवरे पर गुरु ने अमल किया। एक कमरे में पहुंचकर गुरु ने इसे सोफे पर बिठाया और इसके हाथ पर बंधा हुआ दुपट्टा खोलने लगा। दुपट्टा खोलते ही एक बार फिर खून का इखराज शुरू हो गया, लेकिन इस दौरान इन्हें यहाँ भेजने वाला फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गया। इसने और गुरु ने मिलकर शहजादी के जख्मी हाथ की मरहम पट्टी की। इस काम से फारिग होकर वो लोग सामान समेटकर वापस फर्स्ट एड बॉक्स में रख रहे थे कि एक लंबा चौड़ा अधेड़ उम्र हिजड़ा कमरे में आया। नमस्ते महागुरुजी। गुरु हर काम छोड़कर फौरन इसके कदम बोसी के लिए पहुंचा। सोफे की पुष्ट से सर टिकाकर बैठी शहजादी ने कुछ चौंक कर गुरु की तरफ देखा। जीती रह, मैंने जैसे ही सुना कि अलमास पहुंच गई, मैं फौरन तुझसे मिलने चली आई। गुरु के सर पर हाथ फेरते हुए महागुरु ने कहा और फिर शहजादी की तरफ देखते हुए बोला, ये शहजादी है जिसका तूने मुझसे जिक्र किया था? हाँ महागुरुजी, मगर बदकिस्मती से एक बदमाश टैक्सी ड्राइवर की वजह से यहाँ आते हुए इसका हाथ शदीद जख्मी हो गया। गुरु अलमास अपने महागुरु को सारा किस्सा सुना रही थी। ये सब सुनाते हुए इसके लहजे में जो दुख और गुस्सा था वो शहजादी को हैरत में मुब्तला कर रहा था। इसने गुरु को हमेशा खुद पर गुस्सा करते हुए देखा था। अब अपने जख्मी होने पर इसके अफसरदा और गजबनाक होने की वजह कुछ समझ नहीं आ रही थी। चल जाने दे, गुस्सा थूक दे, जो होना था हो गया। महागुरु ने सारी बात सुनने के बाद अलमास को पिचकारा और फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर बाहर जाते हुए अपने दूसरे चेले की तरफ देखते हुए बोला, अरे ओ सोनी, जा दूध में ग्लूकोज खोल कर ले आ। देख तो बच्ची की रंगत कैसी पीली पड़ गई है। ग्लूकोज वाला दूध पीकर इसमें ज़रा जान शान आ जाएगी। अभी लाई माँ गुरुजी। सोनी के नाम से पुकारा जाने वाला हिजड़ा फुर्ती से कमरे से बाहर निकला। अब तू इसकी तरफ से बेफिक्र हो जा अलमास, सोनी इसका ख्याल रखेगी। तू चल और दूसरे काम देख। तेरी शहजादी आज रात इस कमरे में मेहमान बनकर रहेगी। सवेरे वापस जाते हुए तू इसे अपने साथ ले जाना। महागुरु अलमास के शाने पर हाथ रखकर इसे बाहर ले गया और थोड़ी देर में सोनी दूध के गिलास के साथ वहाँ पहुँच गई। शहजादी ने इसके हाथ से दूध लेकर पी लिया। दूध पीने से खासी तकवीत महसूस हुई। तुम इस सोफे पर आराम से लेट जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हारे लिए खाना ले आऊँगी। खाना खाकर तुम आराम से सो जाना। सोनी ने इसके हाथ से गिलास लेकर कमरे से बाहर निकल गई।
شہزادی کو محسوس ہوا کہ باہر سے دروازے کی کنڈی بھی لگا دی گئی ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے اس بات کی تصدیق کی۔ واقعی دروازہ باہر سے بند تھا اور وہ کھول نہیں پا رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ ایسا گرو کے اشارے پر کیا گیا ہوگا۔ گرو کو اس کے فرار ہونے کا خطرہ تو بہرحال لگا ہی رہتا تھا، اس لیے وہ کسی بھی موقع پر احتیاط کرنے سے نہیں چوکتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں بھی جب وہ باہر نکلتی تو ملکہ رانی اور نگار اس پر خصوصی نظر رکھتی تھی۔ وہ ان سب کے لیے ناقابل اعتبار تھی، جیسے وہ اپنی نظروں کے پہروں میں رکھنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس وقت بھی اس کے فرار کی راہ مسدود کر دی گئی تھی، چنانچہ وہ صوفے پر آ بیٹھی اور پھر سونی کے مشورے کے مطابق اسی پر لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ لیٹے لیٹے اس پر ہلکی سی غنودگی چھانے لگی، لیکن اس غنودگی کے عالم میں بھی وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کمرے کے باہر اچھی خاصی چہل پہل ہے۔ یوں لگتا ہے کہ کوٹھی میں بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، شاید وہاں کوئی دعوت تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ گرو الماس اسے یہاں لانے کے بعد بالکل فراموش کر چکا تھا۔ اگر وہ اسے کسی دعوت میں شرکت کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا تو اس طرح ایک کمرے میں بند کیوں کر دیا؟ یہ بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ یوں ہی سوتی جاگتی حالت کی سوچوں کے درمیان تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا اور اسے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ آہٹ کی آواز پر وہ چونک کر اٹھی۔ سونی ٹرے اٹھائے کمرے میں آ رہی تھی۔ ٹرے لا کر اس نے میز پر رکھی اور بولی، یہ تمہارا کھانا کھانے کے بعد برتن ایسے ہی رہنے دینا اور خود آرام سے سو جانا۔ میں بعد میں آ کر برتن لے جاؤں گی۔ اس کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بھی ہے، تمہیں اپنی کسی ضرورت کے لیے باہر نہیں نکلنا پڑے گا۔ پانی بھی اس بوتل میں بھر کر لے آئی ہوں، برف جمع ہوا پانی بہت دیر تک ٹھنڈا رہے گا۔ اسے یہ ساری باتیں بتا کر اجلت میں کمرے سے باہر نکل گئی اور حسب سابق دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ سونی کے جانے کے بعد اس نے ٹرے میں رکھے کھانے کا جائزہ لیا۔ چکن بریانی، مٹن کڑھائی اور فرنی پر مشتمل اس کھانے کے ساتھ سلاد اور رائتے کا بھی اہتمام تھا۔ کھانا دیکھ کر اسے مزید یقین ہو گیا کہ کوٹھی میں کوئی دعوت ہو رہی ہے۔ ٹائم اچھا خاصا ہو چکا تھا، اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، چنانچہ اٹھ کر غسل خانے میں گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر آنے کے بعد اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر دیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ایک بار پھر ہاتھ دھونے غسل خانے میں گئی۔ اس وقت اس نے بغور باتھ روم کا جائزہ لیا۔ سفید ٹائل والے باتھ روم میں صرف پانی کی ایک بالٹی رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کی توجہ کا مرکز دیوار میں موجود روشن دان تھا، جس میں کوئی سلاخ وغیرہ نہیں تھی۔ اگرچہ روشن دان زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اسے امید تھی کہ اگر کوئی کسی طرح اس روشن دان تک پہنچ گئی تو اپنے دبلے پتلے جسم کو اس میں سے گزار کر باہر کود سکتی ہے۔ فرار کا ایک امکان نظر آنے کے بعد اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ باتھ روم سے باہر آئی، کمرے کے دروازے سے کان لگا کر باہر کی سنگن لینے لگی۔ اس وقت باہر بالکل سناٹا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے پوری کوٹھی میں اس کے سوا کوئی دوسرا ذی نفس موجود نہیں۔ کچھ دیر مزید سنگن لینے کے بعد وہ واپس باتھ روم پہنچی۔ روشن دان کی صورت میں نظر آنے والا فرار کا راستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو اس روشن دان تک رسائی کا تھا۔ اس کے بعد یہ نہیں معلوم تھا کہ اس روشن دان کی دوسری طرف کیا ہے۔ وہاں سے کودنے کی کوشش میں وہ کسی کی نظر میں بھی آ سکتی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس کی مشکلات بڑھ جاتی۔ گرو الماس کا ظلم اس نے صرف دیکھا ہی نہیں، سہا بھی تھا، اس لیے پکڑے جانے سے بےحد خوفزدہ تھی۔ لیکن پھر آزادی کی خواہش ہر خوف پر غالب آ گئی۔ اس نے ایک کوشش کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے روشن دان تک پہنچنے کے امکانات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ روشن دان فلش ٹینکی کے عین اوپر تھا، یعنی وہ فلش ٹینکی پر چڑھ کر اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ لیکن فلش ٹینکی سے روشن دان کا فاصلہ دیکھتے ہوئے اسے یہ کام مشکل لگ رہا تھا، مگر وہ کوشش کیے بغیر ہار نہیں ماننا چاہتی تھی، چنانچہ عمل کے لیے تیار ہو گئی۔ سب سے پہلے اس نے غسل خانے میں موجود بالٹی کو الٹ کر رکھا، پھر اس پر پیر رکھ کر فلش ٹینکی پر چڑھ گئی۔ اس مختصر سی جگہ پر کھڑا ہونا آسان نہیں تھا۔ دوسرا یہ ڈر بھی تھا کہ فلش ٹینکی اس کا وزن سہارنے سے انکار کر کے زمین بوس نہ ہو جائے، لیکن خیر گزری اور ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ٹینکی کی سطح پر بہت احتیاط سے پیر جماتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ دیوار سے ٹکا کر آہستہ آہستہ بلند کیے۔ جلد ہی اس کی انگلیوں نے روشن دان کے چوکھٹے کو چھو لیا۔ انگلیاں چوکھٹے سے چھوئیں تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے ہاتھوں کو پوری طرح بلند کر کے چوکھٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ اب اس کے پاس روشن دان تک پہنچنے کی واحد صورت یہی تھی کہ اپنے بازوؤں کی قوت آزمائے اور اچھل کر روشن دان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس نے یہی کیا۔ اس کی یہ پہلی کوشش بس جزوی سی تھی۔ اس کا جسم ذرا سا اوپر اٹھا، لیکن وہ اتنا اپنے جسم کو اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ روشن دان تک پہنچ پاتی۔ اب اس کی پوزیشن کچھ یوں تھی کہ وہ روشن دان کی چوکھٹ سے لٹکی تھی اور پیر دیوار پر جمنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس نے اتنی عقل مندی ضرور تھی کہ اپنی سینڈلیں کمرے میں ہی رکھائی تھی۔ پیروں میں سینڈلیں نہ ہونے کی وجہ سے اسے پنجوں کو موڑ کر دیوار کا سہارا لینے میں کافی مدد مل رہی تھی۔ کچھ بچپن سے درختوں پر چڑھنے کی پریکٹس کا فائدہ ہوا۔ اگر سپاٹ دیوار کے بجائے یہ کوئی درخت ہوتا تو اب تک وہ اس کی چوٹی پر پہنچ چکی ہوتی۔ فی الحال تو روشن دان تک پہنچنا ہی خاصا مشکل لگ رہا تھا۔ جسم کا زیادہ تر بوجھ بازوؤں پر آ جانے کی وجہ سے بازو شل ہو گئے تھے، لیکن آزادی کی خواہش اتنی شدید تھی کہ وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔
اور مسلسل اپنے جسم کو اچھال کر اوپر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کوشش میں اس کا سارا جسم پسینے میں نہا گیا۔ آخر کار اس کی یہ محنت رنگ لائی اور وہ روشن دان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہاں بیٹھ کر اس نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ دوسری طرف کا جائزہ لیا۔ اس حصے میں زیادہ روشنی نہیں تھی، تاہم یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوٹھی سے باہر کا نہیں ایک اندرونی حصہ ہے۔ بہرحال اس حصے تک پہنچ جانے میں بھی اس بات کا امکان تھا کہ اسے باہر جانے کا موقع مل جائے۔ سانس درست کر لینے کے بعد اس نے دوسری طرف اترنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے ایک دم چھلانگ لگانے کے بجائے اس نے وہی ترکیب استعمال کی جو روشن دان چڑھنے پر استعمال کی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ روشن دان کی چوکھٹ پر جما کر وہ اس سے لٹک گئی، پھر آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ بلی کی طرح پنجوں کے بل زمین پر گرے تاکہ چوٹ نہ آئے، لیکن ظاہر ہے اسے اس کی مشق نہیں تھی، اس لیے دب سے زمین پر آ گری۔ خوش قسمتی سے اس طرف دبیس قالین بچھا ہوا تھا، اس لیے اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ بخیر و عافیت یہاں تک پہنچ جانے کا دل میں شکر ادا کرتے ہوئے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ لاؤنج کا کھلا حصہ تھا جہاں بیت کی کرسیاں اور میز وغیرہ رکھی تھی۔ سناٹے اور نیم تاریکی کے باوجود وہ بے حد احتیاط سے دیوار کے ساتھ لگ کر آگے کی طرف بڑھی تاکہ گھوم کر اس کے سامنے والے حصے کی طرف آ سکے جہاں اس کے کمرے کا دروازہ تھا جس میں وہ تھوڑی دیر پہلے قید تھی۔ اس حصے میں پہنچ کر اسے کوٹھی سے باہر جانے کا رستہ ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ دیوار کے ساتھ لگ کر کھسکتی ہوئی جب وہ اس مقام تک پہنچی جہاں دیوار ختم ہو گئی، ایک دم سامنے جانے کے بجائے احتیاطاً ذرا سا سر نکال کر جھانکا اور فوراً پیچھے کر لیا۔ وہاں اسے سونی کے علاوہ 2-3 اور افراد نظر آئے، لیکن ان میں سے کسی کی توجہ اس کی طرف نہیں تھی۔ اس نے ہمت کر کے ایک بار پھر جھانکا۔ سب اس سے بے نیاز ایک ایسی جدوجہد میں مصروف تھی کہ ان کے لیے اس طرف متوجہ ہونے کا امکان ہی نہیں تھا۔ وہ حیران و پریشان اس منظر کو دیکھتی رہی اور پھر ان کے دائیں طرف مڑنے کے بعد خود ہی دبے قدموں اس کی طرف چل پڑی۔ تجسس اور حیرت نے اسے فی الوقت اپنے فرار کا خیال بھلا دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، نہ جانے شینا کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ کہیں سے بھی اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں مل رہی۔ پوری پولیس فورس الرٹ ہے۔ شہر سے باہر جانے والے تمام رستوں پر ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ لڑکیوں کے بزنس میں انوالو تمام گروہوں کو کھنگالا جا چکا ہے۔ پولیس کے مخبر شہر میں سرگرم تمام جرائم پیشہ گروہوں کی سرگرمیوں کے بارے میں چھان بین کر چکے ہیں، لیکن کہیں سے بھی کوئی چھوٹا سا کلو بھی نہیں ملا۔ سجاد رانا کی ڈرائنگ روم میں اس وقت وہ 4 افراد جمع تھے جن کا شینا سے بے حد گہرا رشتہ تھا۔ وہ چاروں ہی ملک کے بااختیار افراد میں شامل تھے، لیکن اس وقت چاروں ہی بڑے بے بس تھے۔ میرے لیے تو مریم کو فیس کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شینا کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیتی ہے کہ پاپا شینا کا کچھ پتہ چلا، اور میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ آئی جی پنجاب ہونے کے باوجود اتنا بے بس ہوں کہ اپنی نواسی کے بارے میں اب تک کچھ معلوم نہیں کر سکا۔ مختار مراد کے چہرے پر اس وقت بے بسی تھی۔ میرے خیال سے کسی عام جرائم پیشہ گروہ کا کام بھی نہیں ہے۔ ڈرائیور کو آپ لوگ اچھی طرح کھنگال چکے ہیں۔ تفتیش کا ہر طریقہ آزمانے کے باوجود وہ اپنے بیان پر قائم ہے۔ معلومات کروانے پر اس کی باتوں کی تصدیق بھی ہو گئی، اس لیے یہ سوچنا تو بیکار ہے کہ کسی نے اس سے ساز باز کر کے شینا کو اغوا کیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی پہلے سے طاق میں لگا ہو کہ موقع ملے اور شینا کو غائب کر دے۔ اس مقصد کے لیے وہ مسلسل اس کی نگرانی کرتا رہا ہوگا، اور کل صبح جب اسے شینا ایک سنسان جگہ پر تنہا گاڑی میں بیٹھی نظر آئی تو اسے اغوا کر لیا۔ شہریار نے قیاس آرائی کی۔ ایکسپرٹس نے بہت اچھی طرح گاڑی کا جائزہ لیا ہے۔ انہیں دروازے کے ہینڈل پر شینا کے سوا کسی کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے، بلکہ پوری گاڑی میں کہیں بھی اجنبی کے فنگر پرنٹس نہیں ہیں۔ گاڑی میں کسی قسم کی ابتری نظر نہیں آئی جس سے خیال کیا جاتا کہ شینا کو کسی نے زبردستی گاڑی سے اتارا ہے۔ اس کا ہینڈ بیگ، فلاور بوکے اور کیک کا ڈبہ جو وہ پارٹی میں اپنے ساتھ لے کر گئی تھی بالکل جوں کے توں پائے گئے ہیں۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسی بات ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ سوچ سکیں کہ شینا کو اغوا نہیں کیا گیا بلکہ وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے؟ سجاد رانا کی بات پر اس نے اپنی جھکی نظروں سے ایک نازک سوال کیا۔ وہ جب سے یہاں آیا ہوا تھا شینا کی بازیابی کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں میں سب کے ساتھ تھا، لیکن اسے ایسا کوئی کلو نہیں مل سکا جس سے یہ گمان کیا جائے کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ ایسے میں شینا کا اپنی مرضی سے کہیں چلے جانے والی بات خود بخود ہی ذہن میں آ رہی تھی، لیکن ایک تو وہ خود جانتا تھا کہ شینا کتنی معصوم طبیعت کی مالک ہے، دوسرے ایسے کسی سوال کو زبان پر لانا بہت تکلیف دہ بھی تھا، اس لیے اب تک لب نہیں کھول سکا تھا۔ مگر ہر طرف سے ہونے والی مایوسی نے اب اسے یہ سوال کرنے پر مجبور کر دیا۔ شینا کو کوئی ایسی حرکت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ سب کی لاڈلی تھی، اس کی ہر بات ہر صورت میں مانی جانی تھی۔ اگر وہ ہم سے کوئی ناجائز مطالبہ کرتی بھی تو ہم بہت نرمی سے اسے ہینڈل کرتے، مگر ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ مگر پھر بھی احتیاطاً میں اس کے تمام ملنے جلنے والوں، دوستوں، کلاس فیلوز کو چیک کروا چکا ہوں، وہ سب اس کے بارے میں مکمل بے خبر ہیں۔ سجاد رانا باپ تھے، چنانچہ یہ سمجھنے کے باوجود کہ وہ خود بھی شینا سے ایسی ویسی کسی حرکت کی توقع نہیں رکھتا تھا، اس کے سوال کے جواب میں رکھائی سے بولے، سوری سجاد بھائی، میرے اس سوال کا غلط مطلب مت لیجیے گا۔
میں جانتا ہوں ہماری شینا بہت معصوم اور تمیزدار لڑکی ہے، میں نے صرف امکانات کا جائزہ لینے کے لیے سوال کیا۔ اس نے فوراً ہی ان سے معذرت کی اور اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بولا، شینا کو غائب ہوئے 36 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے۔ اگر اس کے اغوا کے پیچھے ایسے افراد ہوتے جو اس کو یرغمال بنا کر تاوان میں آپ سے، ماموں جان سے یا مختار انکل سے اپنے کو مطالبہ منوانا چاہتے تو انہیں اس عرصے میں رابطہ کر کے اپنا مطالبہ پیش کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس اغوا کے پیچھے کسی بلیک میلنگ کا امکان ختم کر دیا جائے تو دوسرا سبب انتقام ہی سمجھ آتا ہے۔ ہم سب کو مل کر اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا کون سا ایسا دشمن ہے جو شینا کو اغوا کر ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ ہمارے دشمنوں کی تو ایک طویل فہرست ہے۔ اپنے پورے سیاسی کیریئر میں نے بے شمار دوست و دشمن بنائے ہیں۔ یہی حال مختار صاحب اور سجاد کا ہے۔ ان کی فیلڈ ہی ایسی ہیں جس میں دوست سے زیادہ دشمن بنتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حد تک دشمنی اس میں آگے نکل جانے والا کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال اس امکان کو ہم نے نظر انداز تو نہیں کیا اور ہمارے بندے ہمارے مخالفین کی ٹو لینے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کہیں سے کوئی معمولی سی بات بھی پتہ چلی تو ہمیں معلوم ہو جائے گی، لیکن اپنے طور پر مجھے یہ امکان ذرا کمزور ہی لگتا ہے۔ ہمارا کوئی بھی دشمن ایسی حرکت کرتے ہوئے 100 بار یہ سوچے گا کہ اگر ہم اس مجرم تک پہنچ گئے تو اس کا اتنا ہی برا حال کریں گے کہ نسلوں تک یہ بات یاد رکھی جائے گی۔ لیاقت رانا جو اس وقت خاموش بیٹھے تھے نہایت سنگین لہجے میں بولے، ان کی یہ بات واقعی درست تھی۔ شینا کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ ننیال اور ددیال دونوں طرف سے لوگ بے حد بااختیار تھے، اس لیے کسی کے لیے بھی ان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا۔ آپ نور پور بم بلاسٹ والے کیس کو بھی تو دیکھ رہے ہیں انکل، کہیں اس کیس میں کوئی ایسی بات تو سامنے نہیں آئی جس کی وجہ سے کوئی آپ کو دباؤ میں لے کر خاموش رکھنے کی کوشش کرے؟ اسے اچانک خیال آیا تو اس نے مختار مراد سے پوچھا، اس کیس کی تحقیقات کے نتیجے میں تمہارے ظاہر کیے شکوک کی تصدیق ہو گئی؟ ہمیں ایسے شواہد ملے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی الہ آباد میں وائرلیس کے ذریعے مشکوک پیغامات بھیجے گئے ہیں اور اس معاملے میں پڑوسی ملک کا ہاتھ ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں مجھے دباؤ میں لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت اپر لیول کا معاملہ ہے جسے اگر چھیڑا گیا تو پھر سربراہان مملکت کے لیول پر ہی جا کر بات ہوگی۔ انہوں نے اس بات کا جواب دیا اور پھر جیسے اچانک کچھ یاد آ جانے پر چونک کر بولے، ایک اہم بات تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا، تم نے پیر آباد کی مسجد میں مولوی غلام محمد کی جو فنگر پرنٹس اٹھوائے تھے وہ الہ آباد کے مدرسے میں ملنے والے فنگر پرنٹ سے میچ ہو گئے ہیں، البتہ دوسرے بندے کے فنگر پرنٹس کا کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ملا۔ اس کا مطلب مولوی غلام محمد ہی شاہ نواز کا ساتھی تھا اور اسی مشن پر کام کر رہا تھا جس پر شاہ نواز تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ پیر آباد سے غلام محمد کے غائب ہو جانے کے بعد جب ہم نے اس کے بارے میں تحقیقات کروائی تو ہمیں یہی پتہ چلا کہ وہ ارد گرد کے کسی گاؤں تک گیا ہے، لیکن گاؤں کا نام واضح طور پر سامنے نہیں آیا۔ اب یہ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ شاہ نواز سے ملنے الہ آباد گیا ہوگا، اور یہ پتہ چل جانے پر کہ اس کے شرمناک کردار کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے تو وہ وہیں چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہاں اس نے اپنا حلیہ بھی بدل لیا، اس لیے موقع آنے پر وہاں سے نکل جانے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ مگر انکل آپ خیال رکھیں کہ کسی طرح اس سے اور شاہ نواز کو تلاش کیا جا سکے۔ الہ آباد کے 2 لڑکے شاہ نواز اپنے ساتھ لے کر گیا ہے جن کا کہیں سے کچھ معلوم نہیں ہو رہا۔ ان لڑکوں کی طرح جانے اور کتنے لڑکوں کے ذہن میں اس نے زہر بھر کر انہیں نیکی کے کام پر، اس قسم کے بھیانک کاموں پر آمادہ کر لیا ہوگا۔ ہمارے دشمن بہت چلاک اور سازشی ہیں، وہ ہمارے ملک کو کھوکھلا کرنے کے لیے ہمارے ہی نوجوانوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ گاؤں دیہاتیوں کے مولویوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا کوئی نیا ہتھ کنڈا نہیں۔ جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا تھا اس وقت بھی اسی طرح کی چالیں چلی گئی تھیں۔ بعد میں کتنے ایسے ثبوت ملے جن سے یہ معلوم ہوا کہ مسجدوں کے امام کی بھیس میں بھارتی جاسوس اپنی کارروائی کر رہے تھے۔ سادہ لوگ ذہنوں کو بھٹکا کر اپنے وطن اور اپنے مذہب کے خلاف کام کروا لینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ ہندوؤں کا چال باز ذہن تو اس معاملے میں بہت ہی زرخیز ہے۔ اب جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں ان سے یہی ظاہر ہے کہ وہ لوگ اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس وقت اس طرح کے لوگوں کو بہکانے میں مصروف ہیں۔ ان کا انتخاب پسماندہ گاؤں دیہات ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں وہاں کے کم علم لوگوں کو تھوڑی سی ہمدردی، غلط معلومات اور خوشحالی کے خوابوں کے ذریعے آسانی سے بہکایا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ ہائی لیول پر اس مسئلے کو اٹھائیں۔ اپنے ضلع میں تو خود اب میں بطور خاص اس معاملے پر نظر رکھوں گا اور کسی مذہب اور وطن کے دشمن کو مقدس شخصیت کی بھیس میں وہاں ٹک کر کام نہیں کرنے دوں گا۔ مختار مراد کی دی ہوئی اطلاع پر سرد سے سارے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے وہ حسب عادت جذباتی ہو چکا تھا۔ جذبات کو قابو میں رکھنے کی تربیت جانے کیوں ایسے ہر موقع پر پسے پش چلی جاتی تھی۔ اس معاملے کو بھی دیکھ لیں گے، لیکن پہلے شینا والے مسئلے کا تو کوئی حل نکلے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ مریم کے ساتھ ساتھ اب آفرین کی حالت بھی خراب ہونے لگی ہے۔ ابھی تک تو ہم لوگ ان دونوں کو تسلیاں دیتے رہے کہ جلد شینا کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، لیکن ہمیں جس طرح ناکامی کا سامنا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہم اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ لیاقت رانا نے اصل مسئلے کی طرف توجہ کروائی۔ اس مسئلے پر سوچتے ہوئے جو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرف بھاگ دوڑ کر لینے کے باوجود
ہمیں ناکامی کا سامنا ہو رہا ہے، اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم جن لوگوں پر انحصار کر رہے ہیں ان میں سے کسی نے کوتاہی کی ہوگی۔ شینا کوئی سوئی تو ہے نہیں کہ اس کے ایک بار ہاتھ سے پھسل جانے پر سراغ لگانا ممکن نہ رہے۔ وہ جس جگہ سے غائب ہوئی ہے وہاں بے شک کوئی دکان وغیرہ نہیں، لیکن 4-5 گھروں کے دروازے اسی طرف کھل رہے ہیں۔ ان مکانوں میں سے کسی کے مکین نے تو شینا کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ میں نے خود وہ جگہ دیکھی ہے۔ مجھے تفتیشی ٹیم کی پیش کردہ اس رپورٹ کو ماننے میں کوئی حرج نہیں کہ کسی شخص نے شینا کو وہاں نہیں دیکھا۔ ڈرائیور کے مطابق اسے اپنے گھر جا کر واپس آنے میں 10-12 منٹ لگے تھے۔ 10-12 منٹ میں ان 5 مکانوں میں سے کسی ایک کے بھی مکین کا باہر نکلنے کا یا جھانکنے کا اتفاق نہ ہوا ہوگا۔ یہ بات ذرا مشکل ہی لگتی ہے۔ میرے خیال سے تو ہمیں ایک بار پھر وہیں سے شینا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج بھی تو ہم وہاں گئے تھے۔ تفتیشی ٹیم کے علاوہ ہم نے خود تو لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ یہ تم بھی جانتے ہو۔ اس کی بات سن کر سجاد رانا نے اسے یاد دلایا۔ ہم اپنے ساتھ پولیس پارٹی لے کر گئے تھے۔ لوگ اگر کچھ جانتے بھی ہوں گے تو پولیس والوں کو بتانا مناسب نہیں سمجھتے۔ میرے خیال سے تو ہمیں سچ جاننے کے لیے کوئی غیر روایتی طریقہ کار استعمال کرنا پڑے گا۔ کل میں خود اس علاقے میں جاؤں گا اور اپنے طور پر لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا جس کی کسی نے مخالفت نہیں کی۔ کسی بھی طریقے سے صحیح، انہیں تو بس شینا کے بازیاب ہونے کی فکر تھی۔